السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 اور 153 ہوگا انشاءاللہ، 152 اور 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا، اور نہ جاؤ قریب تم سب، وا اور لا نہیں، تاکہ مانی تم آخر پہ واو الف جمع کی علامت، تو جو روٹ ورڈ بچا وہ قاف را با ہے، قرب۔ اردو میں ہم ایک لفظ قرب بولتے ہیں، قریب بولتے ہیں، تو یہ قریب کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اور تم قریب مت جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کے بچپن میں اس کا باپ یا اس کی ماں یا دونوں فوت ہو گئے ہیں، ابھی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہوا ہو، بالغ نہ ہو، تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ اللہ مگر، بلتی ہے یا بلتی جو ہے یا جو وہ سے، احسن سب سے اچھا ہو، مگر جو سب سے اچھا ہو مطلب کیا، اس طریقے سے یتیم کے مال کے پاس جا سکتے ہو جو اچھا ہو۔ تفسیر میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ حتی، یہاں تک کہ، یبلغ اشدہ، یبلغ وہ پہنچ جائے، یہ با لام غین آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ بالغ وہ بچہ ہوتا ہے جو جوانی کو پہنچ جاتا ہے، بلوغت بھی کہتے ہیں، یہیں سے بنے گا۔ اور تبلیغ اور بلیغ بھی یہیں سے بنتا ہے، بلیغ بھی پہنچا دینا ہوتا ہے تبلیغ۔ اشدہ اپنی پختگی کو، اشدہ کو دیکھیں تو شدت، شین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تو تشدید اور تشدد کیا ہوتا ہے؟ شدید کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ تو جب کسی بچے کی عمر شدید ہو جائے تو اسے وہ جوانی کی عمر ہوتی ہے، پختگی۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو۔ اوفو کو دیکھیں، واو اور آخر والا واو الف جمع کی علامت، اور اوفو جو ہے یہ اردو کا لفظ وفا دیکھیں، وفا کرنا کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا۔ وفات بھی اسی سے بنتا ہے، اردو کا لفظ، انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ، کیل ماپ، والمیزان، اور تول۔ کیل کو یاد رکھنے کے لیے آج کے دور کا لفظ کلو یاد رکھ لیں۔ کلو میں ہی ماپتے ہیں نا ہم، کلو گرام، کلو، من وغیرہ، جو چیز ماپی جائے۔ والمیزان کو دیکھیں تو وزن، واو زینون، تول۔ ترازو کو بھی کہتے ہیں چونکہ وہ وزن تولتا ہے۔ بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ قسط کیا ہوتی ہے؟ انصاف۔ ہم تو قسط اسے سمجھتے ہیں نا جو ادھار کوئی چیز لے تو قسطوں پہ دیتے ہیں، اصل میں انہوں نے بھی یہ لفظ یہیں سے لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا انصاف کر رہے ہیں کہ کسی ضرورت مند کو قسطوں پر چیز دے رہے ہیں، یعنی انصاف کے ساتھ دے رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے لے رہے ہیں، اگرچہ وہ اس میں زیادہ لگاتے ہیں، وہ الگ موضوع۔ لا نکلف، ہم تکلیف نہیں دیتے، ہم مکلف نہیں بناتے، ہم پوچھ گچھ نہیں کرتے۔ کاف لام
فے مکلف میم لگا دے مکلف بن جائے گا، نفسن کسی نفس کو، اللہ مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، وسعت وسیع، واؤسین یہ عین وسیع، واسع یہ سارے اردو کے لفظ بن سکتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب، قل تم بات کرو، قل آپ روزانہ پڑھتے ہیں کہو، تم جب تم کہو یعنی جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا تو پس عدل کرو، آئندہ لام اس کے اندر دیکھیں روٹ ورڈ موجود ہے، وَلَوْ کانا اور اگرچہ، کانا ہو، لو اگرچہ، ذا قربا قرابت والا، ذا ذو ذی میں نے بتایا تھا اس کا معنی رکھنا ہوتا ہے، یا والا، ذل جلال جلال والا، ذی روح روح والا، یا ذی شان شان والا، ذا قربا قرابت والا، قرابت کیا تھی؟ قریبی، نزدیکی، رشتہ دار، وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کے عہد کو، اوفو پورا کرو، وفا کرو، ذالکم یہ وصاکم وصیت کی ہے تمہیں، وصا میں نے بتایا تھا اردو میں تو ہم وصیت کہتے ہیں جو فوت ہونے والا بندہ کرتا ہے، لیکن عربی میں وصیت اور نصیحت ایک ہی بات ہے، بے ہی اس کی، لعلکم تذکرون تاکہ تم ذکر کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، تم ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، ہم کسی جان کو اس کی وسعت اور قوت اور طاقت کے مطابق تکلیف دیتے ہیں، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو اگرچہ تمہارا قرابت والا ہی ہو، یعنی رشتہ دار کو دیکھ کر انصاف سے نہیں ہٹ جانا، اور اللہ کی عہد کو پورا کرو، یہ تمہیں وصیت کی ہے اس کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّا اور بے شک، ہذا یہ، صراطی میرا راستہ ہے، صراط آپ پڑھ چکے سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین یہ پڑھا تھا، صراط راستہ، پل صراط بھی آپ اس سے واقف ہیں کہ وہ راستہ جس پر پل ہے اور جنت میں جانا ہے اس سے گزر کر، مستقیمہ سیدھا، قیام بھی اردو والا یہیں سے بنتا ہے، اور یہ عام لفظ ہے، فَاتَّبِعُوهُ تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُوهُ کو دیکھیں الف تا با عین موجود ہے، الف لگا دیں اتباع بن جاتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا اور مت پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ راستوں کی، سبیل کی جمع سبل راستے، فی سبیل اللہ آپ اکثر سنتے ہیں، عربی کا لفظ ہے لیکن اردو جیسا ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، یہ ان پڑھ لوگ بھی جانتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، تم مت پیروی کرو راستوں کی، یعنی جو اللہ کے علاوہ ہیں، فتفرقا پس وہ فرق ڈال دیں گے، الگ کر دیں گے، تفریق ڈال دیں گے، فارا کاف موجود ہے اس میں، بکم تم کو، ان سبیلی اس کے راستے سے، کس کے؟ اللہ کے راستے سے، ذالکم یہ، وصاکم اس نے وصیت کی تمہیں، بے ہی اس کی، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ،
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بامہارا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، اور تم اور راستوں کی پیروی مت کرو، پس وہ تمہیں اس راستے سے یعنی اس کے راستے سے، اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہ تمہیں اس نے نصیحت کی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مال جو یتیم کا مال ہے اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مال تو کسی کا بھی ہڑپ کرنا بہت بڑا جرم ہے، یہ معاف نہیں ہوگا، لیکن یتیم کا مال تو پھر بدرجہ یتم اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، چونکہ اس کے سر پہ باپ یا ماں یا دونوں یا ایک نہیں ہوتا، اور اس کی خبر گیری کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے مال کو دبانا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو کمزور ہوتا ہے لوگ اس پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یتیم بچہ ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، تو جو اس کی پرورش کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خیال رکھے گا۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر مثال دے کے سمجھایا کہ قیامت کے دن وہ بندہ میرے اس قدر قریب ہوگا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے مالوں پر نظر رکھ لیتے ہیں، کبھی چچے، کبھی تائے، کبھی اور رشتہ دار، کبھی ماموں، جو بھی جس کا ہاتھ ڈلتا ہے وہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے مال کے قریب تک نہ جاؤ۔ اگر اتنا ہی ہوتا تو ہم اس کے مال کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے تھے، بلکہ آسن طریقے سے۔ ایک اور دنیا میں بھی رواج ہے کہ باپ فوت ہو گیا ہے، اس کے مال سے دین کے نام پر کئی لوگ مال لوٹنے آ جاتے ہیں۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمائی، اس کو ثواب کا زوم دے کر اس کے مال کو لیا جاتا ہے، اس کے مال کو کھایا جاتا ہے۔ اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اس کے تو قریب تک نہ جانے کا حکم ہے، سوائے اچھے طریقے سے۔ اچھا طریقہ کیا ہے کہ اگر اس کا مال آپ تجارت میں لگاتے ہیں یا اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، پھر آپ اس کے قریب جا سکتے ہیں، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی، وہ ناپ اور تول میں انصاف کرو۔ دیکھ لیں، ناپ اور تول میں کمی بیشی کی وجہ سے پہلی قوموں پر عذاب آیا، ان کو بیڑا غرق کر دیا گیا۔ آج آپ کسی پمپ پہ چلے جائیں، پیٹرول پمپ پہ، تو آپ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا پیمانہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، ان سے آپ ڈرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ ماپ اور تول انصاف کے ساتھ کرو۔ کیا خوبصورت دین ہے دین اسلام، لوگوں کا کس قدر خیال رکھتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم کسی کی طاقت سے زیادہ اس کو نہیں پوچھتے، اور جب بات کرو تو عدل کی بات کرو، اگرچہ مقابلے میں تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو یا اس کو نقصان کیوں نہ پہنچ رہا۔ کاش یہ خوبی بھی ہمارے اندر آ جائے۔ میں نے دیہاتی آدمی ہوں تو دیہاتوں میں یہ ضرب المثل کی طرح مشہور ہے کہ تھانے کچہری میں سچ نہ بولو اور اپنے ہاں جھوٹ نہ بولو۔ تو تھانے کچہری میں جب آپ سچ نہیں بولیں گے تو عدل کہاں سے ہوگا؟ نہ پولیس والے پاس ہوتے ہیں، نہ جج پاس ہوتے ہیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو گواہوں پر ہے، اور دیہاتوں میں دھڑے بن جاتے ہیں۔ جب پرے پنچایت ہوتی ہے تو وہ
یہ پلان کر کے جاتے ہیں کہ اس کو ہم نے سچا کرنا ہے جو ہماری پارٹی کا ہے۔ بہت بری بات ہے۔ عدل کی اللہ کے ہاں بہت اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیا جاتا اگر وہ چوری کے جرم میں پیش ہوتی تو یہ ہے بات۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تیسری بات، اللہ کا عہد کیا ہے؟ جو ہم نے اللہ سے کیا، ہمارے روحوں نے کیا کہ تیرے بغیر کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، خالق حقیقی نہیں، الہ مشکل کشا حاجت روا نہیں، رازق نہیں، خالق نہیں، یہ سب روحوں نے کیا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ پورا کریں۔ اور جو اللہ کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ وعدے ہو جاتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، وہ بھی وعدے پورے کرنے ضروری ہیں تا وقت وہ اسلام کے مخالف کوئی وعدہ نہ ہو۔ اسلام کے مخالف کسی وعدے کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اتنی عمدہ باتیں ہیں، اگر اس پہ ہم عمل کریں تو یہ معاشرہ جنت کا گہوارہ بن جائے۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں کہ یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے۔ سیدھا راستہ یہی ہے، بس اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں دور کر دیں گے اس راستے سے۔ یعنی اللہ کا راستہ چھوڑنے کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ تم اور راستوں پہ چل پڑو گے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ راستے اللہ کے راستے سے دور کرنے والے ہیں۔ آپ نے زمین پر لکیر کھینچ کر بھی سمجھایا کہ یہ میرا راستہ ہے، اور جگہ جگہ پر آپ نے اور لکیریں لگائیں اور فرمایا ہر موڑ پر یہاں شیطان بیٹھا ہے جو اور راستوں میں لے جاتا ہے۔ تو اللہ کا راستہ تو سیدھا راستہ ہے، اور یہ نصیحت کی اللہ نے تاکہ تم بچ سکو۔ اگر اللہ کے راستے پہ چلو گے تو تقویٰ مل جائے گا، تقویٰ مل جائے گا تو کامیابی مل جائے گی، کامیابی دونوں جہانوں کی ملے گی، جنت ملے گی، جہنم سے بچیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو اپنے ہی راستے پر رکھنا، ہمیں غیروں کے راستے سے بچانا۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔